بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور اس سلسلے کے مباحث یا عنوانات کو ہم نے کل 10 عنوانات میں تقسیم کیا تھا، اور اب تک ہم گزشتہ نشستوں میں پہلے 4 عنوانات مکمل کر چکے ہیں: بیوع، ربا، شرکت اور مضاربت، اور نمبر 4 پہ مزارعات۔ آج کی جو نشست ہے، نشست نمبر 72، آج سے ہم 5واں عنوان شروع کر رہے ہیں، یعنی اجارہ کے اصول اور احکام۔ تو نشست نمبر 72، اور اس کے بعد پھر تقریباً 4-5 نشستوں میں انشاءاللہ اجارہ کے مباحث کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، جس کو لیزنگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اجارہ پر قدیم اور معاصر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، اور اس پر کئی تحقیقی کتابیں بھی موجود ہیں۔ فقہاء نے اپنی کتابوں میں بھی اس پر کافی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور معاصر کچھ صورتیں بھی جو ہے علماء نے لکھی ہے، اور اس حوالے سے کچھ نہ کچھ تفصیل ہم نے معاملات کے مطالعاتی نصاب میں بھی آپ کے سامنے عرض کر دی تھی۔ بہرحال علماء نے اس حوالے سے جو تفصیلات لکھی ہے، ان تفصیلات کو سامنے رکھنے سے رکھ کر ہم اگر ان مباحث کو چند نکات میں اور چند پوائنٹ میں تقسیم کرنا چاہے، تو ہم اجارہ کے مباحث کو بنیادی طور پر 10 نکات میں یا 10 عنوانات میں جمع کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہیں وہ 10 عنوانات۔ پہلا عنوان ہے اجارہ کا تعارف، نمبر 2 اجارہ کا ثبوت، نمبر 3 پہ ہے اجارت قراء الارض اور فقہا کی آراء، ایک اہم موضوع ہے یہ بھی۔ نمبر 4 پہ پھر ہے اجارہ کی شرائط، نمبر 5 پہ ہے اجارہ کی اقسام، نمبر 6 پہ ہے اجرت کے اصول، نمبر 7 پہ ہے عقد اجارہ کے موجبات اور تقاضے، نمبر 8 پہ ہے اختتام اجارہ، نمبر 9 پہ ہے اجارہ کے عمومی ضوابط، اور نمبر 10 آخری نقطہ ہے اجارہ کے کچھ جدید مسائل۔ تو ہم ترتیب کے ساتھ ان مباحث کو شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم اجارہ کا تعارف سے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلا جو عنوان ہے اجارہ کا تعارف، اس عنوان کے تحت 3 نکات یا 3 عنوانات یا 3 باتوں کی تفصیل عرض کی جائے گی۔ وہ 3 باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا عنوان یا پہلی بات ہے اجارہ کا مفہوم، دوسرا نقطہ ہے چند اصطلاحات، یعنی اجارہ سے متعلق کچھ اصطلاحات، پھر چوتھا ہے اجارہ کا رکن، تیسرا ہے اجارہ کا رکن۔ تو اجارہ کے تعارف والا جو پہلا عنوان تھا، اس کے ذیلی عنوانات ہیں 3۔ انہی 3 عنوانات کو ترتیب کے ساتھ مکمل کرتے ہیں۔ ان 3 عنوانات میں سے ہے پہلا ہے اجارہ کا مفہوم، کہ اجارہ کس کو کہتے ہیں۔ اجارہ کے لغوی معنی کسی کو پناہ میں لینے، کسی کی حفاظت کرنے، اسی طرح ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے میں، اور کسی کو کسی کام کا بدلہ اور معاوضہ دینے کے آتے ہیں۔ بہت سارے معنی ہیں اس کی لغت میں، لیکن ایک معنی اس کا یہ بھی آتا ہے کہ کسی انسان کے عمل کا بدلہ اور جزا دینا، یہ بھی اجارہ کہلاتا ہے۔ لغوی طور پر علماء نے اس کو اجرت کا اسم قرار دیا ہے، کہ لفظ اجارہ جو ہے یہ بعض نے کہا یہ مصدر ہے اجارہ یجیر اجارتن سے، اور بعض نے کہا کہ یہ اسم ہے۔ بہرحال جہاں تک اجارہ کا اصطلاحی مفہوم ہے، تو اجارہ کے اصطلاحی مفہوم فقہائے حنفیہ میں سے یعنی علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے مختصر الفاظ میں البحر الرائق میں یوں اس کی تعریف کی ہے کہ ہی بیع منفعت معلومت باجر معلوم، یعنی کسی معلوم منفعت کو معلوم اجرت کے بدلے میں بیچنا۔ 2 چیزیں ہیں یہاں پر۔ معلوم منفعت کا مطلب ہوتا ہے سروسز، خدمات جو معلوم ہے۔ مثلا میں آپ کا نوکر ہوں، تو آپ کے لیے صبح سے لے کر کام کرتا ہوں، تو یہ میری خدمات ہے۔ اسی طرح آپ گاڑی لیتے ہیں کرائے پر، تو گاڑی کی جو سروسز ہے وہ آپ یوز کر رہے ہیں، یہ بھی اجارہ ہے۔ تو بہرحال منفعت معلومہ کا مطلب ہے سروسز، معلوم سروسز اور خدمات ہو، اور اس کی معاوضہ اس کا اور اجرت اس کی معلوم ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے اجارہ کا بنیادی مفہوم۔ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں
کہ کسی کو کوئی چیز کرائے پر دینا یا کوئی نوکر رکھ لینا کسی کام کے لیے. اب اس میں تمام نوکریوں کی صورتیں بھی آ جائے گی اور اس میں کسی سامان مکان وغیرہ کی جو چیزیں کرائے پر دی جاتی ہے وہ بھی آ جائے گی. بہرحال اس کی اقسام آگے آئیں گی انشاءاللہ. تو یہاں سے صرف اس کا بنیادی مفہوم اس کا سمجھ لینا چاہیے کہ اجارہ کا کیا معنی ہے. اجارہ کے لیے انگلش میں عمومی طور پر لیزنگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل میں اجارہ ایک مفہوم، اس اجارہ کا مفہوم وسیع ہے. لیزنگ صرف اجارت الاعیان کو کہہ سکتے ہیں، جیسے آگے آئے گی، یعنی اشیاء کو کرایہ پر دینا. کسی انسان کو اگر آپ نوکری پر رکھتے ہیں تو اس کو تو لیزنگ نہیں، امپلائمنٹ کہتے ہیں انگلش میں. بہرحال اس کی وضاحت آگے اجارہ کی اقسام میں آ جائے گی. تو یہ اجارہ کے تعارف کا ذیلی نقطہ تھا پہلا، یعنی اجارہ کا مفہوم. دوسری بات جو ہے وہ ہے چند اصطلاحات. اجارہ سے متعلق یہ کچھ اصطلاحات ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے. 3 اصطلاحات تو آپ کے سامنے ہیں. ایک اجارہ منجزہ، دوسرا اجارہ مضافہ، اور تیسری اصطلاح ہے اجرت. جہاں تک پہلی اصطلاح ہے اجارہ منجزہ، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اجارہ جو فی الفور ہی منعقد ہو جائے اور فی الفور ہی کرایہ داری کا معاملہ شروع ہو جائے، فیوچر اور مستقبل کی طرف منسوب نہ ہو. مثلا ابھی کے ابھی کسی نے پیسے دے دیے یا پیسے بعد میں دے گا، لیکن ابھی سے کرایہ کا معاملہ شروع ہو گیا. سامنے والے نے مکان کرایہ پر لینا تھا تو لے لیا، اس میں رہنے لگ گیا، یا کسی کو نوکری پر رکھنا تھا تو رکھ لیا. مطلب فی الفور جو کانٹریکٹ شروع ہو جائے اس کو کہتے ہیں اجارہ منجزہ. دوسری قسم ہے اجارہ مضافہ. یہ اصطلاح ہے. اجارہ مضافہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اجارہ یا کرایہ داری کا وہ عقد جس کو مستقبل کی کسی تاریخ کی طرف منسوب کیا جائے اور اس کو فیوچر پر ڈیپینڈ کیا جائے کہ بھئی اگلے مہینے کے 1 تاریخ سے میں نے آپ سے یہ مکان کرایہ پر لے لیا. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اب اگلے مہینے سے وہ کرایہ داری کا معاملہ اور اجارہ سٹارٹ ہوگا، شروع ہوگا. تو اس لیے اب اس کو کہتے ہیں اجارہ مضافہ یا اجارہ مضافہ الی المستقبل. تیسری اصطلاح ہے اجرت. اجرت جو ہے وہ 2 چیزوں کا نام ہے بنیادی طور پر. ایک کسی مکان، دکان یا کسی چیز کا کرایہ، گاڑی وغیرہ کا کرایہ، اور دوسری چیز ہے تنخواہ، کسی انسان کی سیلری یا تنخواہ. ان دونوں چیزوں کو اجرت کہتے ہیں. یہ 3 اصطلاحات ہو گئی. مزید 3 اصطلاحات ہیں آپ کے سامنے ہیں. ایک ہے آجر. آجر کا مطلب ہوتا ہے اونر، یعنی کسی مکان یا سامان وغیرہ کا جو مالک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آجر، جو اس اپنے مکان کو کرایہ پر دیتا ہے. تو اس اونر اور مالک کو کہتے ہیں آجر. ماجور یا شیء مستاجر، یہ اس مکان یا سامان وغیرہ کو کہتے ہیں جس مکان یا سامان وغیرہ کو کرایہ پر دیا جاتا ہے، اس کو ماجور بھی کہتے ہیں اور شیء مستاجر بھی کہتے ہیں. اسی طرح تیسری اصطلاح ہے اسلام کے اندر مستاجر. مستاجر کرایہ دار کو کہتے ہیں مستاجر، یعنی جو کسی مالک مکان سے مکان کرایہ پر لیتا ہے تو اس کرایہ دار کو کہتے ہیں مستاجر، کرایہ دار کو. اچھا جی، آخری 2 اصطلاحات ہیں. ایک ہے اجیر اور ایک ہے اجرت مثل. اجیر مزدور کو کہتے ہیں، نوکر، مزدور، کوئی بھی کام کرنے والا، جاب کرنے والا کسی کے ہاں، اس کو کہتے ہیں مزدور، اجیر. اور آخری اصطلاح ہے اجرت مثل. اجرت مثل کا مطلب ہوتا ہے وہ تنخواہ یا وہ کرایہ جو کسی بھی عمل یا مکان وغیرہ کے لیے اس علاقے میں معروف اور مشہور ہو. مثال کے طور پہ عمومی طور پر یہ وہاں طے کیا جاتا ہے جہاں اجارہ کا معاملہ فاسد ہو جائے یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو وہاں اجرت مثل دی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اجارہ کا معاملہ فاسد ہو گیا اور تو ایسی صورت میں مزدور نے اگر 1 مہینے کام کیا ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ اس جیسا مزدور اگر اس علاقے میں اتنا کام کرتا جتنا اس نے کیا ہے تو اس کو عمومی طور پر کتنی تنخواہ یا کرایہ یا سیلری دی جاتی ہے اس علاقے میں. تو وہاں معلوم کیا جائے گا ماہرین سے اور اس طرح کام کرنے والوں سے، تو جو معلوم ہو جائے اس کو کہتے ہیں اجرت مثل. تو یہ اس کو کہتے ہیں اجرت مثل. کسی علاقے میں جو کسی کام یا کسی مکان وغیرہ کے لیے جو کرایہ یا تنخواہ معروف اور مشہور ہو تو اس کو کہتے ہیں اجرت مثل. تو یہ دوسرا عنوان جو ہے ذیلی عنوانات یعنی چند اصطلاحات، وہ عنوان مکمل ہو گیا. اس کے بعد تیسرا عنوان ہے اجارہ کا رکن، کہ اجارہ کا بنیادی رکن کیا ہے. اس بارے میں فقہا کی 2 آراء ہے.
فقہائے حنفیہ جس طرح کے ہر عقد کے اندر فقہائے حنفیہ کا ہاں بنیادی نقطہ یہی ہے کہ کانٹریکٹ خواہ کوئی بھی ہو اس کے اندر جو ارکان ہوتے ہیں وہ صرف ایجاب و قبول ہے، تو اسی طرح اجارہ کے اندر بھی اجارہ کا جو رکن ہے وہ ایجاب و قبول ہے۔ ایک آدمی نے کہہ دیا میں نے آپ کو مکان کرائے پر دے دیا، دوسرے ایک آدمی کہ میں نے لے لیا، تو بس یہ ارکان ہے بنیادی طور پر، باقی چیزیں وہ ان کو مقومات یا شرائط وغیرہ کے الفاظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ حنفیہ کے ہاں ارکان نہیں ہے۔ دوسری رائے ائمہ ثلاثہ کی ہے، فقہائے حنابلہ، مالکیہ اور شافعیہ کے ہاں، ان کے ہاں اجارہ کے ارکان 4 ہے۔ ایک، معاملہ کرنے والے لوگ یعنی مالک مکان اور کرایہ دار وغیرہ جو بھی ہو گیا، یا مزدور اور باس جو اونر ہو گیا، تو بہرحال دونوں معاملہ کرنے والے، ایک رکن ہو گیا۔ دوسرا رکن ہے صیغہ، صیغہ کا مطلب ہے ایجاب و قبول، صیغہ کا مطلب ہے ایجاب و قبول۔ تیسرا رکن ہے اجرت یعنی کہ کرایہ یا تنخواہ، اور چوتھا رکن ہے منفعت یعنی وہ سروسز، وہ خدمات جن کو کرایہ پر دیا جا رہا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ائمہ ثلاثہ کے ہاں رکن ہے، یعنی معاملہ کرنے والے دونوں فریقین، ایجاب و قبول، نمبر 3 پہ اجرت، اور نمبر 4 پہ منفعت یا وہ معلوم خدمات جن کو کرایہ پر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے فقہائے دیگر ائمہ کے ہاں اجارہ کے ارکان۔ بہرحال تو یہ ہمارا پہلا جو عنوان تھا وہ مکمل ہو گیا، اجارہ کا تعارف۔ اس کے بعد ہم دوسرا عنوان شروع کر رہے ہیں، وہ ہے اجارہ کا ثبوت، کہ اجارہ کی مشروعیت اور ثبوت جو ہے کیا یہ شرعی دلائل سے موجود ہے یا نہیں۔ تو فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھئی اجارہ کا شرعاً عقد جائز ہے، اور اس کا ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے، احادیث سے بھی ملتا ہے۔ قرآن کے اندر بھی کئی آیات ایسی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اجارہ کا عقد جائز ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ القصص کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی اپنے والد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عرض کر رہی ہے کہ قالت احداہما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، کہ ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ بابا آپ انہیں نوکر رکھ لیجئے، آپ جسے بھی نوکر رکھنا چاہیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہوگا جو صاحب قوت بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ تو حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ جملہ بولا تھا۔ تو بہرحال اس سے بھی کرایہ داری کا ایک بنیادی تصور ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے معاملے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت خضر علیہ السلام سے دیوار ٹھیک کرنے پر اجرت لینے کی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، بلکہ قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ پر بھی آیا ہے کہ جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے اور جو ہے وہ اگر بچے کو دودھ پلائے، شوہر ان کو زبردستی کرے کہ دودھ پلائے بچے کو، تو ان کو ان کی اجرت دے دیا کرے، مطلب کرایہ تنخواہ ان کو دے دیا کرے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ سورۃ الطلاق میں فرماتے ہیں فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ بہرحال تو قرآن کی کئی آیات سے اجارہ کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے اجارے کا۔ ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ اجیر یعنی مزدور کو اس کی تنخواہ اور اجرت اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ ثابت ہے، اور فقہاء نے اس پر اجماع کا تذکرہ کیا ہے کہ عقد اجارہ کا جواز جو ہے اس کے جائز یعنی عقد اجارہ کے جائز ہونے پر فقہاء کا اجماع ہے۔ بہرحال یہ بنیادی طور پر پہلے دونوں نکات کا خلاصہ تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر تیسرے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔